ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک قوم کا ذکر کیا، ایک جماعت کا، کہ اس جماعت کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ جماعت ہرگز ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گی. پھر کہا چاہے وہ دشمن ان کے باپ ہوں او ابناءہم، ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی بہن ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے کے، ان کے خاندان کے کوئی بھی ہوں. یعنی ایک جماعت، اور یہ وہ جماعت ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے. یہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی جماعت ہے. یہ کبھی بھی دشمنوں سے، بد مذہبوں سے میل جول نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر کے کہتا ہے جو ایسا ہو جاتا ہے، یعنی جب اسے میرے محبوب سے عشق ہوتا ہے تو پھر میرے محبوب کے دشمنوں سے محبت نہیں ہوتی ہے. جب کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیا ہے. اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تبھی جا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی عقیدت ہوتی ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی ہوتی ہے. آج 12 تاریخ جمادی الاولیٰ کی، اس ماہ مبارک کی 17ویں تاریخ کو ایک عظیم نسبت حاصل ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے بڑے بھائی اور استاذ بھی حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کے وصال پاک کی تاریخ ہے. عنوان میرا ہے حجت الاسلام علامہ حامد رضا کا عشق رسول. خاندان اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ کیا، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. لیکن خاندان رضا نے ہمیں سب سے بڑی دولت اگر کوئی دی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دولت ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب باپ اپنے زمانے کا عاشقوں کا سردار ہو
تو اس کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی حضور ہی کے قدموں میں پلنے والے ہوں گے۔ علامہ حامد رضا خان ربیع الاول شریف کے مہینے میں 1292 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلی حضرت نے نام رکھا محمد، محمد نام رکھا، اور لوگوں میں استعمال کے لیے حامد رضا نام رکھا۔ عقیقہ وغیرہ سب کچھ نام محمد پہ ہوا، لوگوں میں استعمال کے لیے حامد رضا رکھا۔ آپ جانتے ہو امام احمد رضا کا علم کیسا تھا؟ اعلی حضرت نے پیدائش کے وقت ہی محمد نام رکھ کر کے، اس لیے کہ جب محمد کے عدد نکالتے ہیں تو 92 بنتا ہے، 92، اور علامہ حامد رضا کی پیدائش 1292 ہجری کی تھی۔ اعلی حضرت نے محمد نام رکھ کر کے تاریخ ولادت جو ہے، یعنی پیدائش کا جو سال ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا میرا یہ بیٹا لوگوں میں حامد رضا کے نام سے مشہور ہوگا۔ اعلی حضرت نے اسی وقت بتا دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال کب ہوگا۔ حامد رضا کا جب نمبر نکالا گیا تو 1362 نمبر بن کر کے آتا ہے، اور علامہ حامد رضا کا انتقال بھی 1362 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ کیا علم ہے امام احمد رضا کا! پیدائش کے وقت ہی حامد رضا نام رکھ کر کے بتا دیا میرے اس بیٹے کا انتقال 1292 میں تو پیدا ہو رہا ہے، 1362 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوگا۔ دنیا سمجھ نہ سکی، لیکن جب حامد رضا نام کا عدد نکالا گیا 1362 بنتا ہے، اور جب علامہ حامد رضا کا انتقال جس سال ہوا ہے، اس سال جو چل رہا تھا ہجری، وہ بھی 1362 ہجری تھا۔ یہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا علم ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے گھر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا علم بہت ہی اعلیٰ، میں ابھی ان تمام چیزوں پہ گفتگو نہیں کرتا۔ شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ امام احمد رضا کی طرح، وہابیہ دیابنا سے دشمنی امام احمد رضا کی طرح، بالکل اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ اسی ابو الکلام سے مناظرہ ہوا تھا۔ ابو الکلام آزاد، اس سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا کہ مناظرہ عربی میں ہوگا۔ علامہ حامد رضا نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ عربی میں ہوگا، لیکن میری بھی شرط ہے شعر و شاعری میں مناظرہ ہوگا، وہیں پر اشعار بنانے ہوں گے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اشعار جب بنائیں گے تو غیر منقوطہ حروف سے، یعنی نقطے والے حروف نہیں ہوں گے، جیسے ہا ہے، اسی طریقے سے تو ہے، را ہے، یہ جو غیر نقطے جن پہ نقطے نہیں ہوتے ہیں، علامہ حامد رضا نے کہا ایسے اشعار سے، ایسے حروفوں سے اشعار بنایا جائے گا اور عربی میں مناظرہ ہوگا۔ اور تیاری کر کے نہیں، اسی مجمع میں اشعار بنانے ہوں گے، غیر نقطے والے حروفوں سے اشعار بنا کر کے عربی میں مناظرہ ہوگا۔ ابو الکلام آزاد دم دبا کر کے بھاگا ہو۔ جو ٹک نہ سکا امام احمد رضا کے بیٹے کے سامنے، وہ احمد رضا کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ وہ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کو، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سب سے بڑی دولت امام احمد رضا خود فرماتے ہیں اگر مجھے ناز ہے کسی پہ تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ پہ ناز ہے، اپنے علم پہ، اپنے فتویٰ پہ، کسی چیز پہ ناز نہیں۔ اگر ناز ہے امام احمد رضا کو تو عشق مصطفیٰ پہ ناز ہے۔ اب ذرا آئیے یہی چیز علامہ حامد رضا کے اندر کیسے آتی ہے؟ علامہ حامد رضا بھی اپنے والد گرامی کی طرح ایک عظیم نعت خواں، بہترین شاعر، اور آپ کے کلام بھی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے کلام۔ آپ کی نعت جب پڑھتے ہیں علامہ حامد رضا کے کلام تو ان کے کلام سے محبت رسول کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر سطر سے عشق رسول کی روشنی بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علامہ حامد رضا کے کلام کو جب آپ پڑھیں تو اندازہ لگ جائے گا کہ علامہ حامد رضا اپنے زمانے کے کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ علامہ حامد رضا علیہ رحمت والرضوان جب رسول پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے پہ اور حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا وہ ہماری طرح، لیکن جب احمد رضا کا یہ بیٹا حضور کی تعریف کرتا ہے،
کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی تعریف کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار حرم میں جانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آقا حضور کے نواسوں کی بات کرتے ہیں، اور کبھی کل قیامت کے دن ملنے والے جاموں کی بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جب سوتے تھے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دونوں ہاتھ جو ہے کانوں کے نیچے رکھ کر کے اور پاؤں سمیٹ کر کے نام محمد بن جایا کرتا تھا۔ اس طرح سے علامہ حامد رضا وہ سب کچھ نقشہ کھینچتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا زلف مبارک چہرے پر لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صبح بھی ہے اور شام بھی ہے۔ چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ان کی جبین نور پہ زلف سیاہ بکھر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشان مبارک پر جب وہ زلف مبارک آتے تو فرماتے ان کی جبین نور پہ زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں ضدین صبح و شام دو، جمع ہے ایک وقت میں ضدین صبح و شام دو۔ اور کہتے ہیں خیر سے دن خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو۔ یہاں زمزم پیے، وہاں جا کے بیر فاطمہ پیے۔ کہتے ہیں خیر سے دن خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو۔ اور جب آقا حضور کے نواسوں کی بات آئی تو کیا کہتے ہیں؟ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے۔ اور میں ان سے بھی کہوں گا، ان موالیوں سے بھی، دیکھو یہ امام احمد رضا کا خاندان ہے جو آل رسول سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام دو۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کا کمال کیا ہوگا؟ کہتے ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ ادھر سے بھی ملے گا ادھر سے بھی ملے گا، اور کسی کو نہ ادھر سے ملے گا نہ ادھر سے ملے گا۔ دستے ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ اور جب مدینہ شریف سے جب آئے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دیکھا سوتے ہوئے کہ نام محمد بن کر کے سوتے ہیں تو فرمایا نام حبیب کی ادا، جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو، ایسا نظام دو کہ نام محمد بن جائے۔ پھر کہتے ہیں جب حضور کے تلوے کی بات آئی نا تو علامہ حامد کہتے ہیں تلووں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو۔ سورج چاند کو بھی اگر روشنی ملتی ہے تو حضور کے تلووں سے ملتی ہے۔ تلووں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو، ہیں یہ انہی کی تابشیں، یعنی یہ سورج چاند چمک رہا ہے یہ اس کا اپنا چمک نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے تلووں کی چمک ہے۔ یہ فرماتے ہیں تلووں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو، ہیں یہ انہی کی تابشیں، ہے یہ انہی کے نام دو۔ یعنی اصلی سورج چاند دیکھنا ہے تو رسول اللہ کے تلووں کو دیکھ لیا جائے۔ اسی لیے علامہ حسن رضا نے فرمایا نا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے خاندان رضا، علامہ حامد رضا کا اس تلووں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو، ہیں یہ انہی کی تابشیں، ہیں یہ انہی کے نام دو۔ اور پھر جب مدینہ شریف سے واپس آئے اور اعلیٰ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں اب تو مدینے لے بلا، یعنی جب تک آپ گئے نہیں مدینہ شریف تو حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو۔ یعنی اپنے بارے میں اور اپنے بھائی کے بارے میں کہتے یا رسول اللہ میں اور میرا بھائی مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو، اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو۔ جب رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے نام کی کیا برکت ہے، وہ تو ہمارے جیسا ہیں لیکن قربان جائیں، جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہتے 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 کہے کیا کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے آخر میں کیا کہہ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
اب اسی کا بیٹا ہے علامہ حامد رضا، فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو۔ اب ذرا اندازہ لگاتے جاؤ، حضور کی طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کیا ہیں جو امام احمد رضا نے کہا تھا؟ فرماتے محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ فرماتے ہیں شکیب دل، شکیب کہتے ہیں صبر کو، یعنی دل کا صبر، قرار جاں ہماری جان کا قرار، شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے ملجا ہمارے ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، سہاروں بے سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو۔ پھر فرماتے ہیں نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا، حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو۔ کہتے ہیں میں صدقے انبیاء کے یوں تو محبوب ہیں، یعنی میں سارے انبیاء پہ قربان جاؤں، سب اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آپ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں صدقے انبیاء کے یوں تو محبوب ہیں، لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو۔ جو اعلیٰ حضرت نے ایک کلام میں فرمایا نا، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے۔ جب حضور علیہ السلام کا دیدار کیا نا اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف میں، جب حضور کا دیدار کیا اور حضور کے لبہائے مبارک، حضور کے ہونٹ مبارک کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ بلبل کو کہہ رہے ہیں کہ اے بلبل تو نے گلاب کو یعنی گلاب پھول کو باغ میں دیکھا ہوگا، لیکن یہاں میں حضور کے گلاب میں سارا باغ دکھا دیتا ہوں۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ حامد رضا کہتے ہیں تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی، ماہ خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو۔ اخیر میں کہتے ہیں علامہ حامد رضا فرماتے ہیں وہ لاسانی ہو تم آقا، نہیں ثانی کوئی جس کا، اگر یعنی تم ایسے لاسانی ہو تمہارا کوئی دوسرا نہیں۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں اگر ہے دوسرا کوئی تو خود دوسرا تم اپنا ہو۔ وہ لاسانی ہو تم آقا، نہیں ثانی کوئی جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو۔ اور پھر کہتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، یعنی حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو اب دو اول تو ہو نہیں سکتے، دو آخر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے بیٹے کیا فرماتے ہیں؟ نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، تم اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو۔ جب کہتے کہتے جب اعلیٰ حضرت تھک گئے کہ کیا کیا کہوں تجھے، تو آخر میں کیا کہتا؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اب تم ہو کا فلسفہ کبھی تو ختم ہو۔ کہتے خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو، خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کہیں تو کیا کیا کہیں؟ کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کی کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کی کیا تم ہو۔ یہ علامہ حامد رضا کا عشق رسول ہے، کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کو پڑھو کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بڑے شہزادے یعنی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے دادا جان، انہوں نے کس طرح سے عشق رسول کے جلووں کو پوری دنیا کے اندر بکھیرا ہے۔ علامہ حامد رضا کو مدینہ شریف سے ظاہر سی بات ہے جو حضور کا عاشق ہوگا اسے مدینہ شریف سے بھی عشق ہوگا،
ٹھیک ہے، یہ تو اور لوگ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا تو فتویٰ یہی دیتا ہے حج بعد میں کرو، پہلے حضور کے روزے پہ جایا جائے، اس لیے کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سب سے اصل مراد جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہے. تو مدینہ شریف میں ایک بزرگ ہیں شیخ الدلائل، یہ خود فرماتے ہیں کہ حجت الاسلام نورانی شکل و صورت والے ہیں، اور میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جب میں مدینہ طیبہ سے ان کے یہاں گیا، شیخ الدلائل فرماتے جب علامہ حامد رضا کے یہاں میں مدینے سے گیا، تو جب انہوں نے سنا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، کپڑا لے کر کے میری جوتیاں صاف کرتے تھے. علامہ حامد رضا کپڑا لے کر کے کہتے ہیں میری جوتیاں صاف کرتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، ہر طرح خدمت کرتے. کہتے ہیں کچھ روز کے بعد جب میں بریلی شریف سے واپس مدینہ آنے لگا تو حجت الاسلام نے رو کر کے کہا جا رہے ہو، کچھ نہیں مانگتا تم سے خدمت کے بدلے، بس ایک چیز مانگتا ہوں، جا کے مدینہ میں میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا. بس جا کے مدینے میں میرے محبوب سے میرا سلام کر دینا. یہ علامہ حامد رضا کا عشق رسول تھا. اور عشق رسول کیسا؟ علامہ حامد رضا کو پھوڑا نکل آیا، آپریشن ہونا تھا. اب آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن لگانا ہوگا، بے ہوشی کا انجیکشن لگانا ہوگا. آپ نے صاف منع کر دیا، کہا میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواتا، میں تو ہمیشہ تمنا رکھتا ہوں کہ موت کا وقت آئے حضور کا دیدار ہو جائے. تم نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا، خدا نہ خواستہ اگر اسی وقت میرا انتقال ہو تو میں محبوب کا دیدار کیسے کروں گا؟ کہا میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواتا. ڈاکٹر نے کہا کہ پھر کیسے آپریشن ہوگا؟ علامہ حامد رضا نے کہا کہ تم آپریشن کرو، اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. 2 گھنٹے تک لگاتار ڈاکٹر آپریشن کرتا رہا، اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی انجیکشن کے علامہ حامد رضا کا آپریشن ہوتا رہا. ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے، 2 گھنٹے تک جو آپریشن بغیر انجیکشن کے ممکن نہیں تھا، کر نہیں سکتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم 2 گھنٹہ برداشت کرتے رہے؟ علامہ حامد رضا نے کہا تم اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہا تھا. کہا میں تو آپریشن کر رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج رہا تھا، مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کر کے علامہ حامد رضا نے اپنا آپریشن کروایا ہے. سرکار تاج الشریعہ کی آنکھ کا آپریشن جب افریقہ میں 8 گھنٹہ چلتا رہا اور ڈاکٹر نے کہا آپریشن کے لیے انجیکشن لگانا پڑا گا، تاج الشریعہ نے کہا نہ میرے دادا نے انجیکشن لگوایا تھا اور نہ یہ پوتا انجیکشن لگوائے گا. دادا نے درود و سلام بھیجا تھا، یہ پوتا درود و سلام بھیجے گا. اور کعبے کے بدر الدجا پڑھتے رہے اور 8 گھنٹہ آنکھ کا آپریشن چلتا رہا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا خاندان. عشق رسول کے اندر بے مثال خاندان ہے. یہ اس کے جیسا خاندان تمہیں کہیں نہیں ملے گا، نہ کسی خانقاہ کے اندر ملے گا، نہ کسی گدی کے اندر ملے گا. اگر ایسا عشق رسول ملے گا تو صرف اور صرف بریلی کے اندر ملے گا، جو امام احمد رضا نے عطا فرمایا ہے. ہم امام احمد رضا کا نام یوں ہی نہیں لیتے ہیں، ان کے خاندان کا نام صرف اور صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان نے ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے. ہم نے انہی سے تو سیکھا ہے کہ ہمیں حضور سے عشق کیسا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، اللہ نے خاندان رضا کے اندر سب سے زیادہ حسن و جمال اگر کسی کو عطا فرمایا تھا، علامہ حامد رضا کو عطا فرمایا تھا. روایتوں میں یہاں تک کہ آیا کہ جب پان کھاتے تھے تو یہاں سے دکھتا تھا اس کی لالی، اتنی خوبصورتی تھی، یہاں سے لالی دکھا کرتی تھی. اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے عطا اللہ شاہ بخاری. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک سفر سے آپ تشریف لے کر کے علامہ حامد رضا، اتفاق سے جس اسٹیشن پہ علامہ حامد رضا اترے اسی پہ یہ بھی اترا، اسی پہ یہ بھی اترا. اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان ہیں. تو جانتے ہو عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا کہا؟ کہتا ہے میں نے مولوی تو بہت دیکھے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت مولوی میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. ہم نے کہا تمہارے ہی باپ دادا نے حضور کے نور کا انکار کیا تھا، کتنی مت ماری گئی ہے. مدینے والے کے نور کا انکار کرتے ہو، احمد رضا کے بیٹے کے نور کو تسلیم کر رہا ہے. کاش کہ تم نے ان کا نور مانا ہوتا تو اللہ تمہیں بھی یہ نور عطا فرما دیتا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا میں نے بہت مولوی دیکھے ہیں لیکن اس سے زیادہ حسین و جمیل مولوی میں نے نہیں دیکھا ہے. علامہ حامد رضا کو اللہ نے ایسا حسن، جو حضور کو مانگتا ہے اللہ اس کو حسن عطا فرماتا ہے.
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حسین ہے کوئی؟ لیکن اگر رنگ کی بات کی جائے تو بات رنگ کی نہیں ہوتی ہے، بات عشق مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی معاذ اللہ انہیں ان کے رنگ کے اعتبار سے جانے تو وہ مردود ہے، مردود۔ اگر بلال حبشی کی بات کرنی ہے تو اس طرح بات کرو، آج کے سارے خوبصورت جمع ہو جائیں تو بھی بلال حبشی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ صرف اور صرف عشق رسول کی خوبصورتی ہے، محبت رسول کی روشنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ علامہ حامد رضا کو مدینہ شریف سے اتنا عشق اور مدینہ شریف میں رہنے والوں سے اتنا عشق، علامہ حامد رضا کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مدینہ شریف کے ایک بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ حامد رضا جو ہے، یہ علامہ حامد رضا کی بارگاہ کے اندر مدینہ شریف سے ایک بزرگ آئے اور وہ بریلی شریف ملنے کے لیے آئے، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اور ایک رات سے زیادہ مدینے میں ٹھہر نہیں سکا، بریلی کے اندر میں ٹھہر نہیں سکا، ایک رات اور ایک دن سے زیادہ میں ٹھہر نہیں سکا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ مدینہ شریف سے آئے، بریلی جانے کی بڑی خواہش تھی، ایک دن اور ایک رات سے زیادہ آپ بریلی میں ٹھہر کیوں نہیں سکے؟ تو انہوں نے کہا بس کیا کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے علامہ حامد رضا کے سامنے آتا، ان کے بچوں، شاگردوں یا مریدوں کی میں حیثیت رکھتا ہوں، یعنی ان کے سامنے میری حیثیت ایسی ہے کیا تو ان کا بچہ بن کے رہوں یا شاگرد بن کے رہوں یا مرید بن کر کے رہوں۔ لیکن فرماتے ہیں وہ حجت الاسلام، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں تو اس وجہ سے میرا اتنا ادب کرتے کہ میں شرم کے مارے مارے میرے جسم سے پسینہ نکل آتا تھا، وہ اتنا ادب کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کمال علم و فضل کے باوجود، اتنا علم و فضل اس کے باوجود بھی کہتے ہیں جھک کر کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے تھے علامہ حامد رضا، صرف اس وجہ سے کہ مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب مدینہ سے آنے والے سے اتنا عشق ہے تو مدینے والے سے کتنا عشق ہوگا۔ کہتے ہیں جھک کر کے میرے سامنے کھڑے ہوتے، اتنا ہی نہیں، جب میں استنجا کرنا چاہتا یا وضو کا ارادہ کرتا یا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کا خیال کرتا، خود ہی کٹورے میں پانی لے کر کے پیش فرما دیا کرتے تھے، حاضر رہتے تھے کہ حضور آپ ہاتھ دھل لیں۔ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، کبھی میرے کپڑوں کو گرد لگ جاتی تو جھاڑنے لگ جاتے تھے اس کو، کبھی میرا جوتا اگر گندا ہو جاتا تو خود ہی اس کو صاف کرنے لگتے، کبھی میرے پاؤں بیٹھ کے دبانے کی کوشش کرتے کہ آپ حضور کے شہر سے آئے ہوئے۔ کہتے میں ان کو بارہا روکنے کی کوشش کرتا مگر نہیں رکتے، اور فرماتے اس میں میری سعادت ہے، آپ کے قدم مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے میرے حال پر رہنے دو، میری عاقبت سنوارنے دو، میری بگڑی بنانے دو، میرے محبوب کے شہر کی محبت میں مجھے مست رہنے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں میرے آقا کی یادیں آ جایا کرتی ہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ سب کرنے دیجئے۔ وہ اتنا درد بھرے انداز میں بیان کر رہے تھے کہ آپ کے جو ہے شاگرد، آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا آ گیا۔ کہتے ہیں مولانا حامد رضا اتنی میری تعظیم کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہو جایا کرتا تھا، بڑی مشکل سے میں 24 گھنٹہ رک پایا کیونکہ میں اپنے آپ کے اندر شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علم و فضل و کمال کا مالک اور میرے سامنے جھکے۔ کہتے میں 24 گھنٹے کے بعد میں نے رخصت کی اجازت مانگی، بڑی مشکل سے علامہ حامد نے اجازت دی۔ کہتے جب میں روانہ ہونے لگا تو آپ نے بھی اور آپ کے تمام ساتھیوں نے کیا کیا، مجھے بارگاہ رسالت اور بارگاہ صدیق اکبر فاروق اعظم میں اپنی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے بار بار تاکید کرتے رہے اور فرماتے تھے سب سے پیارا ہے رب کو محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، وہ حبیب خدا ہیں شفیع الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، خلق میں سب سے اونچا ہے جن کا مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کے گرویدہ جن و بشر خاص و عام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، سب کے آقا ہیں جو سب کے ہیں جن کے غلام، سب کے آقا ہیں جو سب کے ہیں جن کے غلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح سے میرے سے کہہ کر کے بارگاہ رسول میں سلام پیش کرنے کو کہتے، فرماتے جب میں بریلی شریف سے رخصت ہونے لگا، رخصت ہوتے ہوتے میں نے حجت الاسلام سے مصافحہ کیا۔ وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں جب میں نے حامد رضا سے مصافحہ کیا تو اس وقت حامد رضا پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی، وہ کیفیت بتا رہی تھی اگر رسول اللہ کا عاشق دیکھنا ہو تو احمد رضا کے بیٹے کو دیکھ لیا جائے۔
یہ مدینہ شریف سے علامہ حامد رضا کا عشق رسول تھا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا خاندان عشق رسول کے اندر بے پناہ قربان ہے، اور اعلیٰ حضرت کا خاندان عشق رسول کے اندر اپنی قربانیاں اپنے آپ رکھتا ہے، اور اس کا کوئی جواب دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے. علامہ حامد رضا قربان جائیں، حضور قیامت میں شفاعت فرمائیں گے، لیکن جب حضور کی شفاعت کی بات آتی ہے تو اتنے یقین بھروسے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. کہتے وہی ہے شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المہام ہوگا. انہی کا منہ سب تکیں گے، اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. انا لہا کہہ کے عاصیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. ہوئی جو مجرم کو بازیابی تو خوف عصیاں سے دھج یہ ہوگی. خمیدہ سر آب دیدہ آنکھیں لرزتا ہندی غلام ہوگا. حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی. انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے. خدائی بھر سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا. اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا. بلا لو مجھ کو مدینے میں سرور. جب مدینہ شریف سے آ گئے تو ایسی تڑپ تھی آپ کی مدینہ شریف کی، فرماتے ہیں اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا. بلا لو مجھ کو مدینے سرور، نہیں تو جینا حرام ہوگا. حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد. حمیدہ سر آنکھ بند، لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. یہ کیسا عشق ہے علامہ حامد رضا کا، یقیناً بے پناہ عشق ہے. بے پناہ آپ کے اس کے علاوہ بھی کلام ہے علامہ حامد رضا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا عشق رسول عطا فرمائے ہمیں، اور جو ان کے دلوں میں حضور کی محبت تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرمائے. اور یاد رکھو جب حضور کا عشق ہوتا ہے نا تو ہی بندہ اچھی عادتوں والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نماز پہ بیان کریں، لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق پہ بیان کریں، لوگ کہتے ہیں کہ سود نہ کھانے پہ بیان کرو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اپنے اندر حضور کا عشق پیدا کر لو، کبھی نہ سود کھاؤ گے، کبھی نہ نشہ کرو گے، کبھی نہ نماز چھوڑو گے. اس لیے کہ جب تم حضور سے عشق کر لے جاؤ گے تو ساری ادائیں حضور ہی کی اپناؤ گے. لہٰذا سب سے زیادہ توجہ اگر کسی چیز پہ دینی ہے تو کس پہ دینی ہے؟ حضور کے عشق پہ دینا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو عشق رسول میں اسی طرح گرماتا رہے، اور ہمارا سینہ حضور کی محبت میں اسی طرح ہمیشہ گرم رہے. ہماری آنے والی نسلیں حضور کے عشق میں اسی طرح سے مست رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی